بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ۔ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور تلاوت سے ہی تبادر ذہنی کے مطابق آپ کے اذہان میں وہ باتیں بیٹھ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی ترجمہ و تفسیر کرنے سے پہلے مقدمتاً قوم سبا کے بارے میں اور ان کو دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے حوالے سے مختصر گفتگو، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آیت کے اوپر آؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ قوم سبا، یہ سبا کہاں ہے؟ قوم سبا کس جگہ پر یہ قوم اور یہ علاقہ ہوتا تھا جس میں یہ قوم بستی ہے؟ سبا کے بارے میں جزیرہ عرب کے جنوب میں یہ علاقہ باقی ہے، اور اگر شمال کی طرف دیکھیں تو اس میں شام، سوریہ، فلسطین وغیرہ، تو جنوب میں یہ سبا کا جو علاقہ ہے وہ موجود ہے۔ اور سبا کو سبا کا کیوں نام دیا گیا، یہ بھی ایک وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس میں آراء ہے، ان میں سے رائے اول یہ ہے کہ سبا نام ایک شخص تھا جو کہ ان کے بڑے تھے، اور انہی سے پھر اولاد آگے بڑھی اور یہ نسل آگے چلی ہے، تو اس وجہ سے قوم سبا کے نام سے سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان، جو کہ ابو العرب کے نام سے مشہور ہے، اور وہیں سے پورے عرب میں انہی کے نسل بڑی ہے، اور ان کے کوئی 10 بیٹے تھے۔ امام پیغمبر ختمی المرتبت سے سوال ہوا ہے، تو پیغمبر نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 فرزند تھے اور مختلف علاقوں میں گئے ہیں، تو مختلف جگہوں پر پھر آبادی ان کی آگے بڑھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد کے ذات پر۔ اور چونکہ اب سبا کا علاقہ تھا تو بلدہ سبا کے نام سے وہ علاقہ پھر مشہور ہے۔ اس علاقے کے بارے میں کہتے ہیں اس قدر خداوند متعال کی جانب سے اس قوم پر، اس علاقے پر عنایات و لطف و برکات و نعمات خداوند متعال نے نعمتوں سے اس قوم کو منعم کیا تھا۔ تاریخ میں اس جگہ کے حوالے سے یا اس کے مقابلے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو نعمتوں میں اس سے زیادہ فضیلت رکھتی۔ علاقہ جغرافائی اعتبار سے اگر اس کے دیکھیں، نقشے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کچھ اس طرح تھا کہ پہاڑ کے دامن میں یہ علاقہ تھا، اور 2 طرف پہاڑ تھا، اور اس کے بیچ میں یہ علاقہ ہوتا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کیا کر دیا، اب جو پانی اوپر سے آتا تھا، بارشیں ہوتی تھی، برف پڑتی تھی، اور اس کے بعد جو پگھل کر پانی آتا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ 2 پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے ڈیم بنا دیا، سد بنا دیا، سد ارم کے نام سے ایک سد بنا دیا، جس میں کیا ہوا، جو سردیوں میں مثلا برف پڑتی تھی یا بارشیں ہوتی تھی تو وہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ اس میں پھر جمع ہو گئے۔ یوں وہ علاقہ ہمیشہ پانی کی قلت سے بچ گئے، یعنی اب کبھی بھی وہاں یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ یعنی پانی کی قلت ہوئی ہو، کیونکہ پانی ان کے پاس پانی کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ اور منفذ بنا دیا 1 2 3، اسی حساب سے اس منفذ کو کھول دیا جاتا تھا اور پانی نکلتا تھا، اور اچھا خاصا۔ اور کیا ہوا،
اور جو نہریں بنائی اس ڈیم سے، اس نہروں کے آس پاس میں اس قدر ثمرات خداوند متعال نے ان کو عطا کر دیا، اس قدر درخت موجود تھے کہ کتابوں میں موجود ہے اگر کوئی سبا اس علاقے میں داخل ہوتا تھا تو اس علاقے کے آخر تک پہنچتے پہنچتے دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی، یعنی سایہ ہی سایہ ہوتا۔ اور وہاں جو درخت تھے فقط ایک پھل یا ایک ثمر کا نہیں، بلکہ مختلف ثمرات اور مختلف پھلوں کا وہاں پہ درخت ذات متعال نے پیدا کر دیا ان کے لیے۔ اور کیا ہوا آخر میں؟ بتاتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اگر کوئی سلہ لے کر کے اپنے سر پہ، سلہ یعنی ٹوکری وغیرہ سر پہ رکھ کے اگر کوئی گزرتا ہے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر توڑے کچھ راہ چلتے، کچھ راہ وہ طے کرتے تو وہ سلہ جو ہے، وہ ٹوکری جو ہے وہ پھلوں سے پر ہو جاتے۔ یعنی کس قدر نعمتوں سے منعم کر دیا خداوند متعال نے اس علاقے کو۔ یہ ایک نعمت تھی کہ وہاں طرح طرح کے میوجات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے جو ہے نا زراعت سے لے کر کے، غنم سے لے کر کے، یعنی بلکہ ایک رائٹر کا لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ اس قدر وہ لوگ عیاش تھے، اس قدر خداوند متعال نے ان کو عطا کر دی تھی، وہ عام لکڑیاں نہیں جلاتے تھے، ہم لکڑیاں نہیں لجاتے، بلکہ وہ جو دار سینی وغیرہ جو ہم بطور خاص سالن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو وہ لوگ لکڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا اس قدر وہ لوگ عیاش تھے کہ بچوں کے میں یوں کہوں کہ استنجا کے لیے روٹی استعمال کرتے وہ لوگ، یعنی اس قدر مالا مال، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی ان کے لیے نہیں ہے، نعمتوں سے مالا مال۔ یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے زراعت، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوجات سب۔ دوسری نعمت، وہاں کوئی چوری نہیں ہوتی تھی، چور نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ ما جاء فقیر الا بما تمتع به غنی، اب سب کے سب غنی ہے وہاں، سب کے سب مالدار ہے وہاں، پھل ہی پھل ہے، میوجات ہے، بندہ اب کوئی بھوکھا ہی نہیں ہے تو پھر وہ آگے چوری کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا؟ بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر ہاتھ لگا لیتا ہے، پھر وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن سب کے سب اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اگر عدالت قائم ہو کسی بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں، کوئی ظالم نہ ہو، مظلوم کا خاص خیال رکھا جائے، تو پھر ایسے علاقوں میں یہ واردات بہت ہی، ایک سلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ اللہ، شیخ صاحب آ جائیں، آگے آ جائیں، پھر بھی درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ 5 منٹ تو آپ کو بلانے میں ہو گئے ہیں، جہاں بہتر یہی تھا پہلے ہی آ جاتے۔ یعنی کس قدر نعمت الہی ہے کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں امن ہو، اور وہ بھی واردات سے، وہ بھی چوری سے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دوسری نعمت تھی کہ وہاں پہ چوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو نعمت یہ کہ میوجات، مختلف قسم کے پھل وغیرہ وغیرہ، اور دوسری نعمت یہ کہ وہاں پہ کوئی چوری واردات نہیں، اور تیسری نعمت یہ تھی کہ وہاں کوئی موذی حشرات نہیں ہوتے تھے، جیسے پھلوں کو لگ جاتے، جیسے زراعت کو لگ جاتے۔ ابھی پاکستان کے اندر آپ کسان سے پوچھیں تو سب سے زیادہ ان کے اوپر جو خرچہ ہے وہ اسی جو ہے وہ علاج کے پیچھے ہے۔ کسان سے اگر پوچھیں تو وہ وہی زہریلی جو دوائی ہوتی ہے اس کو لینے میں اچھا خاصا ان کا خرچہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں جی فائدہ نہیں، ہمارے لیے نقصان ہے۔
یعنی موذی حشرات جو کہ میووں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ان کے علاوہ زراعت کے لیے بھی نقصان دہ، وہاں کوئی موذی حشرات موجود نہیں تھی. چاہے وہ آپ میوہ و فصل کو لے لیں یا ان کے علاوہ انسانوں کے لیے جیسے عقرب وغیرہ، جیسے حیہ وغیرہ، جیسے سانپ وغیرہ، یہ چیزیں وہاں پر نہیں تھیں. بلکہ میں نے پڑھا کہ اگر کوئی اس علاقے میں داخل ہو جاتا اور ساتھ میں کوئی مکھی ساتھ میں ہوتی، چلو اندر نہیں ہے، باہر سے کوئی شریف انسان لے کر آتا ہے، کوئی مکھی یا کوئی حشرات، تو اس علاقے کی ایک خاص اہمیت یہ کہ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی وہ حشرات جو ہے نا، وہ مکھی یا وہ جو ساتھ میں آئے وہ مر جاتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں. کس قدر نعمتوں سے منعم تھا وہ علاقہ. سبا، قوم سبا کے اوپر کتنی نعمتیں خداوند متعال نے نازل کر دی تھی. یہ باتیں تھیں. اب آپ خود بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے، اس قدر نعمتوں سے منعم انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، پروردگار کا شکر گزار رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بھئی نعمت سے منعم، نعمتوں سے مالا مال ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن شکر نہیں کیا، شکر نہیں کیا. ابھی آتے ہیں آیت کے اوپر. یہ تو تھی داخلی جو نعمتیں تھیں. ان کے علاوہ خارجی کیا ہے؟ خارجی نعمتیں یہ تھی کہ ابھی آیت جب میں پڑھوں گا تو بہت ہی خوبصورت انداز میں تطبیق ہو جائے گی. قریہ قریہ اور قریہ آپس میں، منطقہ اور منطقہ، گاؤں اور گاؤں آپس میں ملا ہوا تھا. یعنی اس قدر دور نہیں تھا. ایک گاؤں سے بندہ نکلتا ہے تو دوسرا گاؤں سامنے آ جاتا ہے. قرى ظاہرہ ابھی آئے گا. یعنی بہت ہی قریب میں گاؤں تھا. جب بندہ اس گاؤں سے نکلتا ہے تو دوسرا گاؤں، یعنی منزلیں تھی. بندے کو زیادہ راہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. زیادہ راہ وہ لیتا جو راستے میں، جس کو پڑاؤ ڈالنا ہے، جس کو راستے میں اگر کہیں خیمہ لگا کے بیٹھنا ہے تو وہاں کھانے کے لیے، بھوک لگے تو کچھ کھانے کے لیے. لیکن یہاں تو قریہ بقریہ قریب ہے، وہاں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہاں سے نکلا تو دوسرے میں، دوسرے سے نکلا تو تیسرے میں. ایک پڑاؤ ہے، ایک منزل ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. تو ہر چیزیں موجود ہے پہلے سے. ظاہری یعنی خارجی جو نعمت ہے. اب ان کی طرف انبیاء بھیجے. ہماری کتابوں میں نبی میں سے ایک نبی آئے، انبیاء میں سے ایک نبی آئے، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں 13 انبیاء بھیجے ان کی جانب. ان کا صرف ایک ہی جملہ تھا، بس خدا کا شکر ادا کرو، اور کچھ نہیں. تفصیل میں یہ کچھ نہیں لکھا گیا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو. وہ تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی تفصیل میں یہ نہیں ہے. تفصیل میں یہ ہے، اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ کیونکہ آیت بھی یہی بتاتی ہے، آیت کی تفسیر میں بھی ہے کہ شکر بجا لائیں، پروردگار کا شکر گزار رہیں. لیکن کفران نعمت کیا انہوں نے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. بتحقیق سبا کے لیے، یعنی قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں آیت تھی، نشانیاں تھی. جنتان عن یمین و شمال. اب چونکہ واقعہ مقدمتاً میں نے بیان کر دیا ہے تو اب خود بخود تفسیر اس کے اوپر تطبیق ہوگی. 2 باغ، جنتان عن یمین و شمال، ایک دایاں اور ایک بایاں. کس کے دایاں بایاں؟ اس نہر کے جو ڈیم سے آ رہا، جو ڈیم سے نہر آ رہی ہے، اس کے دایاں اور بایاں کیا بنا دیا؟ جنت بنا دیا، باغ بنا دیا. اور کیا فرمایا؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ. کھاؤ کھاؤ، یہ پروردگار کی طرف سے رزق ہے، عنایت ہے، لطف الہی ہے، نعمت پروردگار ہے، کھاؤ. اس کے مقابلے میں وَاشْكُرُوا لَهُ.
بس شکر گزار ہے، خدا کا شکر بجانا۔ بلدۃ طیبہ، یہ مادی اعتبار سے، یہ مادی اعتبار سے، کیونکہ اس میں اس قدر نعمتیں ہیں تو ظاہر ہے مادی اعتبار سے بلدہ طیبہ۔ ورب غفور، یہ معنوی اعتبار سے۔ فأعرضوا، شکر نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ کفر کیا۔ کفر کا مطلب یعنی کفران نعمت کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا۔ اب کیا کر دیا؟ عذاب کس طرح نازل کیا؟ دیکھیں قدرت پروردگار کو، دیکھیں، اللہ اکبر۔ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، عرم کہتے ہیں، ایک تو لکھا گیا ہے اس بن کو کہتے ہیں جو کہ انہوں نے سد باندھ دیا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو توڑا کس طرح؟ خداوند متعال نے اسی بن کو کیا کر دیا؟ وہی بن جو سد، جو کہ ان کے لیے خداوند متعال کی جانب سے ایک خاص، اور وہاں کی عورتوں کے بارے میں بتایا، جب روٹیوں سے وہ استنجا کرتی تھی تو انہیں روکتے تھے لوگ یہ نہ کرے، تو وہ کہتی تھی جب تک ہمارے پاس یہ بن موجود ہے تب تک، جب تک ہمارے پاس یہ ڈیم موجود ہے تب تک ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس قدر انہیں اس ڈیم پر، اس پانی پر، اس بن پر انہیں کیا تھا؟ یقین تھا۔ انہیں پروردگار پہ یقین ہوتے پھر کوئی بات اور تھی، لیکن انہیں ظاہری ان چیزوں کے اوپر یقین ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ڈیم جو ہے اس کو خداوند متعال نے صحرائی چوہوں کے ذریعے، جو صحرائی چوہے ہوتے ہیں، اس نے کیا کر دیا؟ اس کو سوراخ کر دیا، اس نے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور اس طرف تیز بارش ہوئی اور پانی زیادہ آیا ڈیم میں، ڈیم متحمل نہیں ہوا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو جنتیں تھیں، دو جنتان عن یمین و شمال، جہنم میں تبدیل ہو گئے۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب کچھ دیکھیں ہمارے علاقے میں، ہم چونکہ اس میں زیادہ لوگ پہاڑی علاقے سے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں جس جگہ سیلاب آئے ہوئے ہیں نا، وہاں ہم جب جائیں نا وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ تو پہلے آباد ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں۔ میں خود پہنچا ہوں اس جگہ، ہم پہلے بھی جا چکے تھے، لیکن اب جب گیا تھا تو یقین جانیے ذہن میں اس تصویر کو بٹھانا ہی ہمارے لیے مشکل تھا کہ کون سا گھر کہاں تھا۔ یعنی ایسی تصویر بن گئی تھی کہ اب بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی۔ عجیب۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، دو جنت، دو باغ جو خداوند متعال نے ان کے لیے دیا ہوا تھا، اس کو تبدیل کیا جنتین، دو اور باغ میں۔ لیکن فرق ہے، لفظ جنت پہ نہیں جانا، فرق ہے۔ ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، ارے کہاں رہے وہ پھل، کہاں رہے وہ میوجات، کہاں رہے وہ نعمات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ خمط اس درخت کا نام ہے جو کہ خاردار ہے، اور ساتھ میں اس کا جو پھل ہے وہ کڑوا ہے، دیکھنے میں کراہت، بندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس درخت کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے۔ اور ثانیاً کیا ہے، اس کا جو پھل ہے وہ اس قدر کڑوا ہے کہ بندہ کھانے سے بھی نفرت کرے۔ وَأَصْل، اصل بھی ایک درخت ہے جس کے بارے میں یہی کچھ لکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان اس سے کوئی فائدہ لے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بیر کے کچھ درخت، سدر کے کچھ درخت ہے بس، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
ذالک جزیناہم بما کفروا. ہاں، جو کفران نعمت کرتا ہے نا، ان کو اسی طرح خداوند متعال مزہ چکھاتا ہے. ان کی جزا، ان کے لیے جزا یہی ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اور اس طرح کی جزا کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہی خداوند متعال. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اب آئیے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. یہ جو ظاہری میں نے اشارہ کیا تھا، ایک داخلی نعمت، ایک ظاہری نعمت. اس ظاہری نعمت کے بارے میں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے قرار دیا تھا بینہم، ان لوگوں کے درمیان، بینہم وہ لوگ جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ان قریوں کے بھی جن میں ہم نے برکت رکھ دی. قُرًى ظَاهِرَةً، وہی ایک گاؤں سے نکلنا تو دوسرا گاؤں نظر آ جانا، دوسرے گاؤں سے بندہ نکلے تو پھر تیسرا گاؤں نظر آ جانا. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اس میں منزلیں معین تھی، پڑاؤ جہاں ڈالنا ہے وہ جگہ معین تھی، تو بندہ آرام سے سیروا فیہا لیالی و ایام آمنین، بغیر کسی صاحب کے، بغیر کسی راہبر کے، بغیر کسی ساتھی کے بندہ سفر کر سکتا تھا. کیوں؟ دن رات دونوں میں وہاں امن، دن رات دونوں میں وہاں امن. کیونکہ بندہ جب نکلتا ہے تو آگے دوسرا گاؤں نظر آتا ہے، تو ان کے لیے کوئی خوف یا کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی لاحق نہیں ہوتی. فقالوا ربنا، اب یہ تمام چیزیں دیکھیں، وہی وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے نا، جو من و سلوا ان کے لیے خداوند متعال کی جانب سے آتے تھے، تو ہاں جی کیا کہنا شروع کر دیا، فومہا و عدسہا و بصلہا. خداوند متعال کی اس عظیم نعمت، یعنی حقیر ترین چیز کو اس بہترین چیز کے مقابلے میں کیا کیا، انہوں نے طلب کر دیا. اب یہاں کیا ہے یہی دیکھیں، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، یعنی جو نعمت ملی ہوئی ہے، اب کیا کہتے ہیں کہ ہماری منزلوں کو کیا کر دیں، دور کر دیں، نظر نہ آئے. کیا کیا؟ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں پر انہوں نے کیا کر دیا، ظلم کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ اکبر. تو ہم نے کیا کر دیا، افسانہ بنا دیا. نتی بلتیس ترین تو کھونگ کڑوز درنگ چیپچوس افسانہ جولا جربی. کس قدر نعمتوں سے منعم قوم، کس قدر لطف الہی اور پروردگار الہی، خاص کرم الہی جس قوم کو شامل ہے، اس نے کیا کہہ دیا، باعد بین اسفارنا وظلموا فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اللہ کا وہی ہوا. پھر 10 کے 10 بیٹے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں وہ مختلف جگہ، پھر آج عراق کے اندر، ان کے علاوہ مدینہ میں دیکھیں یا ان کے علاوہ عرب کے جتنے بھی ممالک میں دیکھیں، تو انہی سبا کی اولاد، یہ قحطان وغیرہ ہمارے گھروں کے پاس میں ان کا عشیرہ عراق میں موجود ہے. یہ قحطان وہیں، بلکہ اکثر جو ہے وہ یمن سے ہی آئے ہیں سارے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.